میں ہوں رضا صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم ہاتھ بولتے ہیں کے سلسلے میں ایک ہاتھ کا جائزہ لیں گے۔ یہ ہاتھ ایک 24-25 سال کے نوجوان کا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ہاتھ میں کیا کیا نیا ہے۔ سب سے پہلے ہم ہاتھ کا جائزہ لیں گے۔ اپنی شیپ کے لحاظ سے یہ ووڈ ہینڈ ہے۔ ایسا ہاتھ جذباتی، جمالیاتی اور تخلیقی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ لمبی انگلیوں کے ساتھ لمبے لمبے ہاتھ، اچھی طرح سے طے شدہ پور اور سخت انگوٹھا جسے موڑنا مشکل ہے۔ ایسے لوگ خاصے ضدی اور خود مختار ہوتے ہیں اور ترقی پانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگ مقررہ طرز زندگی کے عادی ہوتے ہیں اور بدلتے ہوئے ماحول کو مشکل سے ڈھال سکتے ہیں۔ وہ اپنے ذہن کو واضح طور پر جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ بہت متجسس ہوتے ہیں۔ عام طور پر چیزوں کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ مذہب، فن، فلسفہ، نفسیات وغیرہ میں اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایسے ہاتھوں والے جن کا ہاتھ ووڈ ہینڈ ہو وہ بڑے رومانٹک ہوتے ہیں۔ ایسے افراد کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس صنعت یا کس شعبے کا انتخاب کرتے ہیں۔ انہیں اسٹیٹک کام میں مشغول ہونے کی ضرورت ہوتی ہے جس میں سوچ کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ایڈمنسٹریشن، مارکیٹنگ، ثقافت و فن، ایجادات اور تخلیق، فلسفہ اور مذہب، اور ایسے کاروبار جس میں ہنر، آئیڈیاز اور ارتکاز کی ضرورت محسوس ہوتی ہو۔ اور اب آئیے ہم اس ہاتھ پر خاص نشانات کی بات کرتے ہیں۔ اس پر دو نشانات بڑے واضح ہیں۔ ایک تو ہے ٹرائیڈنٹ، دوسرا ہے دو شاخہ لائنیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ جو اس کا سب سے اہم نشان ہے وہ ہے ٹرائیڈنٹ، جو سن کے ماؤنٹ پر موجود ہے۔ اس جگہ پر ٹرائیڈنٹ یعنی کہ ترشول نما جو نشان ہے ہتھیلی پر اگر موجود ہو تو یہ سٹار کی تشکیل کے برابر اہمیت رکھتا ہے۔ اس شناخت، اس نشان، اس علامت کی موجودگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ شخص کیریئر کے لحاظ سے بہت مشہور، بہت امیر، بہت کامیاب ہوگا۔ ابھی ہم نے آپ کو کہا کہ اس پہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، تو دوسری جو ہے وہ ہے دو شاخہ یعنی فورکڈ ہارٹ لائن۔ اس ہاتھ کی دوسری اہم بات جو ہے وہ دو شاخہ ہارٹ لائن ہے۔ ہارٹ لائن اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ کوئی شخص اپنے جذبات کا اظہار کس طریقے سے کرتا ہے اور رشتہ داروں کی طرف اس کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ اگر یہ لائن خم کھا کر اوپر کی طرف جا رہی ہے تو یہ جذبات کا اظہار کرتی ہے، اور اگر یہ لائن سیدھی جا رہی ہو تو یہ کنٹرولڈ جذبات کا اظہار کرتی ہے۔ یہ جو فورکڈ ہارٹ لائن کی ایک شاخ جب جوپیٹر کے باہر کی طرف چلی جائے تو ایسا شخص جو ہے وہ جوپیٹر کی تمام خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ ایسا شخص بہت نالجیبل ہوتا ہے، لیڈرانہ صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے افراد میں خود اعتمادی بہت ہوتی ہے اور وہ تعلقات پر قابو رکھنا پسند کرتے ہیں۔ ہارٹ لائن کے آخر میں اگر فورک بن رہا ہو جو کسی دوسری لکیر تک نہیں پہنچتا تو یہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ انسان تعلقات میں توازن رکھتا ہے۔ ایک چھوٹی سیدھی دل کی لکیر جو درمیانی انگلی کے بالکل نیچے یا اس سے پہلے ختم ہو جاتی ہو تو ایسے افراد محبت میں خود غرض رویہ رکھتے ہیں۔ دوسروں کے لیے ان کے ہاں جذبات یا ہمدردی کی کمی ہوتی ہے۔ ایک فورکڈ لکیر یعنی دو شاخہ جو لکیر ہے ایک ایسے کردار کی نشاندہی کرتی ہے جس کے اظہار کی رینج بڑی وسیع ہوتی ہے۔ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ مثالی کیا ہے، پھر بھی ان کے ہاں عملی اور جذباتی توازن ہوتا ہے، اس لیے وہ کھلے ذہن کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ جو میں نے ابھی دو شاخہ لائن کی بات کی تو ان کے ہاں صرف دل کی لائن ہی دو شاخہ نہیں ہے، ان کے ہاتھ پر
دماغ کی لائن بھی فوکڈ یعنی دو شاخہ ہے۔ عام طور پر یہ ایک بڑا سازگار نشان ہوتا ہے جو تخلیقی صلاحیتوں اور عملیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ دماغ تیزی سے ایک خیال سے دوسرے خیال میں جا سکتا ہے۔ اس کا منفی پہلو یہ ہے کہ دو شاخہ لائن کے ساتھ ایسے افراد یکسوئی نہیں رکھتے۔ یہ جو دماغ کی لائن دو شاخہ ہوتی ہے تو ایسی لائن کو روایتی طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ لکھنے کی صلاحیت کے طور پر اسے دیکھا جاتا ہے، اور پامسٹری کی کتابوں میں اسے رائٹرز فوک کہا گیا ہے۔ اگر یہ فوک بڑا ہے یعنی ہتھیلی کے درمیان سے دو شاخہ ہو گیا ہے تو یہ دوہری شخصیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایک ایسی دوہری شخصیت، ایسی دوہری فطرت کے مالک شخص کی نشاندہی کرتا ہے جو بہت تخلیقی ذہن رکھتا ہے۔ جو ہاتھ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس پر ہیڈ لائن یعنی کہ دماغ کی لائن جو ہے وہ سیٹرن کے ابھار کے نیچے تک جہاں سے شروع ہوئی ہے وہاں سے سیٹرن کے ابھار کے نیچے تک ایک تہائی یعنی کہ ایک تہائی لائن جو ہے وہ لائف لائن سے جڑی ہوئی چلتی ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ ایسا شخص محتاط ہو رہتا ہے۔ ایسے شخص کی گھر سے وابستگی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ امکان یہ ہے کہ یہ شخص خود مختارانہ فیصلے لینے میں بہت دیر کرے گا، یعنی یہ اپنے خاندان، گھر کی بنیاد اور اپنے طرز زندگی کی حفاظت سے وابستہ رہے گا۔ عام طور پر یہ خود سے فیصلے کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار رہے گا۔ اب ہم آتے ہیں دوسری لائنوں کی طرف، تو اس ہاتھ پر فیٹ لائن مون کے ابھار سے شروع ہو کر سیٹرن کے ابھار کی طرف جا رہی ہے۔ 40 سال کی عمر کے قریب اس لائن میں بریک نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 38 سال کی عمر کے قریب ایک اور فیٹ لائن دل اور دماغ کی لائن کے درمیان سے نکل کر اسی فیٹ لائن میں مل رہی ہے، جو یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ شخص اپنی زندگی کے اس حصے میں یا تو ملازمت تبدیل کرے گا یا اگر کاروبار کر رہا ہوگا تو کاروبار تبدیل کرے گا۔ اس کے ساتھ مون ماؤنٹ پر ایک ہاریزنٹل لائن کی موجودگی یہ بات بھی ظاہر کر رہی ہے کہ یہ شخص بیرون ملک جا سکتا ہے، بیرون ملک جائے گا اور ایک معقول عرصے تک یعنی کہ خاصا طویل عرصے تک جو ہے وہاں قیام کرے گا اور وہاں سے بے پناہ دولت کمائے گا۔ ایسی فیٹ لائن کے مالک کی شخصیت غیر معمولی سحر انگیز ہوتی ہے، ان میں کشش ہوتی ہے۔ ان کی کامیابی کا دار و مدار دوسروں کی پسند یا ناپسند پر ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، وکیل ہو سکتے ہیں، سیاسی رہنما ہو سکتے ہیں، ادیب، اچھے ادیب ہو سکتے ہیں، فنکار وغیرہ ہو سکتے ہیں جن کے اوپر جانے میں موب کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اور ایسے افراد بڑے مہم جو ہوتے ہیں، مضطرب سے رہتے ہیں، جو یا سفر انسان ہوتے ہیں، ان کے لیے غیر ملکی تجارت بہتر ہو سکتی ہے۔ بنیادی طور پر اس قسم کی لائن رکھنے والوں کی روزی بیرون ملک سے ہوتی ہے۔ مون کے ماؤنٹ سے شروع ہونے والی فیٹ لائن والوں کی زندگی پر محبت، رومانس اور دوستی کے گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ شادی میں ان کی ذاتی پسند اور ناپسند کا بہت دخل ہوتا ہے۔ ان کی شادی اپنوں کی بجائے غیروں میں ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ ان کے ہاں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے۔ امکان غالب یہی ہے کہ شادی کے بعد ان کی رفیق حیات، ان کے دوست، ان کے احباب ان کی زندگی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اس ہاتھ پر وینس کا ماؤنٹ، وینس کا ابھار بہت وسیع اور پیڈڈ ہے۔ اس کے علاوہ دل کی لائن کی ایک شاخ جوپیٹر کے ابھار کی طرف بڑھ رہی ہے، جو یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ یہ شخص محبت کی شادی کرے گا جو بہت کامیاب ہوگی۔ اس کے علاوہ وینس کا پیڈڈ ابھار جو ہوتا ہے وہ ایسے افراد کو بہت مان سمان بھی دیتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا اس ہاتھ کا ایک جائزہ، ایک تجزیہ۔
आप भी अपने हाथ पे देखिए, अपने हाथ के शेप को देखिए, इस हाथ के हवाले से अंदाजा लगाइए कि आपका के हाथ की शेप क्या है, उस पर लाइनें किस तरह की हैं, और जो इसके ऊपर जो इस तरह का त्रिशूल या स्टार या कहीं किसी माउंट पर बनता है तो उसका जायजा लीजिए। हम किसी और हाथ पर जो है मुख्तलिफ जो कामयाबी के निशानात पाए जाते हैं उनके हवाले से बात करेंगे। रजा सिद्दीकी को इस तज्जिए के साथ ही इजाजत दीजिए, एक और हाथ के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।